وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اقوال سے، افعال سے، کردار سے گاہے بگاہے اپنے احباب کی اصلاح فرمایا کرتے تھے، خطاؤں کی، غلطیوں کی، سہو و نسیان کی نشاندہی فرمایا کرتے تھے اور صحیح سمت میں رہنمائی فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے بہت سی باتیں سن لی، کس کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح فرمائی۔ کبھی انفرادی ہے، کبھی اجتماعی ہے، کبھی علیحدگی میں ہے اور کبھی بھرے مجمع میں ہے، کبھی برسر منبر ہے تو کبھی صفوں کے درمیان ہے۔ امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ بات ملتی ہے، یہ بات ان کی طرف منسوب کی گئی ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے، رحم اللہ امرأ اہدی الی عیوبی، اللہ اس شخص پہ رحم کرے، اللہ اسے رحمتوں سے نوازے جو میرے عیب اور میری خطائیں، میری غلطیاں مجھے لا کر دیتا ہے، مجھے بتاتا ہے کہ عمر تم سے آج یہ مسٹیک ہو گئی ہے۔ خوش ہوتے تھے، محبت کا اظہار کرتے تھے، اور خیر خواہی کا مطلب یہی ہے۔ چاپلوسیاں کرنا، ٹیسیاں کرنا، جی حضوریاں کرنا، یہ کوئی خیر خواہی نہیں ہے۔ خیر خواہی یہ ہے کہ اپنے دوست کی، اپنے بڑے اور چھوٹے کی ہم رہنمائی کریں صحیح سمت میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آپ نے دیکھا کہ آپ کے وضو کے جو قطرے ہیں، گرتا ہوا پانی ہے، اس کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے، محبت سے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں۔ کوئی چہرے پہ لگا رہا ہے، کوئی سینے پہ مل رہا ہے، کوئی بازو پہ لگا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا نہیں، بلکہ آپ نے پوچھا کہ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا، آپ سے محبت ہے، ہمیں آپ سے محبت ہے، اس محبت کا اظہار ہم ایسے کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا بھی ایک اصول اور معیار متعین کر دیا، اس کی سمت بھی سیدھی کر دی۔ آپ نے فرمایا، مجھ سے محبت ہے؟ جواب ملا، جی ہاں۔ تو فرمایا، مجھ سے محبت ہے تو تین باتیں یاد رکھو، یہ سچی محبت کی علامت ہے۔ کیا؟ وَاصْدُقُ الْحَدِيثَ اِذَا حَدَّثْتُمْ، جب بات کرو نا تو سچ بولا کرو، کچھ کہا کرو تو سچ کہا کرو، کچھ لکھا کرو تو سچ لکھا کرو، جب بھی بات کرو سچ کہو، یہ سچی محبت۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی سچ کہتے رہے، سچ بولتے رہے، سچ کا درس دیتے رہے۔ پہلی دعوت پر آپ نے کفار مکہ سے یہ سوال کر لیا تھا، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، مجھے تم نے کیسا پایا؟ سب نے بیک زبان ہو کر کہا تھا کہ 40 سال کے عرصے میں ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے ہوئے پایا ہے۔ ہرقل نے کہا تھا، صحیح بخاری میں آتا ہے، غیر مسلم ہے،
ابو سفیان بھی اس وقت غیر مسلم تھے. وہ سوال کرتا ہے ہرقل بادشاہ، ابو سفیان جواب دیتے ہیں، اور بات کس کی ہو رہی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس نے پوچھا کیا وہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ کہتے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں. ہرقل نے کہا کہ عجیب لوگ ہو کہ جو انسانوں سے جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولے گا؟ وہ پیغمبر نہ ہو اور بولے میں پیغمبر ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو انسانوں سے غلط بیانی نہیں کرتا وہ اللہ کے بارے میں غلط بیانی کیسے کر سکتا ہے؟ اور اس مکالمے کے آخر میں ہرقل نے کہا تھا لو کنت عندہ لغسلت عن قدمیہ، اگر میں وہاں ہوتا تو میں ان کے پیر دھو دھو کر پی رہا ہوتا. فرمایا مجھ سے محبت ہے تو وصدق الحدیث اذا حدثتم، جب بات کرو تو سچ بولا کرو. وَأَدُّ الْأَمَانَةَ اذا اؤْتُمِنْتُمْ، اور میری محبت کی علامت یہ ہے خالی خولے دعوے نہیں، اپنے مرضی سے محبت کا معیار نہ بناؤ. خود نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے محبت ہے تو مجھ سے محبت کرنے والے کو چاہیے امانت دار بنے، خیانت نہ کرے، خائن نہ بنے، دھوکہ دینے والا نہ ہو. یہ سچی محبت ہے. اور تیسری بات آپ نے فرمایا کہ مجھ سے محبت ہے تو سنو وَأَحْسِنُوا جِوَارَ مَنْ جَاوَرَكُمْ، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، اچھا سلوک کیا کرو. تو یہ بھی اصلاح کا ایک انداز ہے کہ جو عمل وہ کر رہے تھے آپ نے اس سے تو نہیں روکا، کیونکہ نبی علیہ السلام کے آثار سے تبرک حاصل کرنا بالاتفاق جائز ہے. تو وہ تبرک کے طور پہ وضو کے قطرے اٹھا رہے تھے، جائز تھا. مگر آپ نے فرمایا یہ محبت کا معیار نہیں ہے. محبت کا معیار یہ ہے کہ میری تعلیمات پر عمل کرو، اور وہ یہ ہے جب بھی بات کرو سچ کہو، امانت دار بنو، پڑوسی کا خیال کرو. تو یہ بھی اصلاح کا ایک طریقہ اور انداز ہے. ابو داؤد میں آتا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں نے کسی شخص کی بات بتاتے ہوئے اس کی کچھ نقالی کر دی، اس کو کاپی کیا، جس کو ہم کہتے ہیں نقل اتاری. میں نے کسی کی بات بتاتے ہوئے اس کی نقل اتاری. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اگر مجھے اتنا اور اتنا اور اتنا سارا کوئی مال اور دولت دے دے نا اور کہے کہ ذرا فلاں کی نقل تو اتارو، تو میں ایسا کبھی نہیں کروں گا. آپ نے بتا دیا کہ نقل اتارنا جائز نہیں ہے. ہمارے یہاں اس کا کوئی لحاظ نہیں رکھا جاتا، کیا بڑا کیا چھوٹا، کیا عالم کیا غیر عالم. ہاں اگر آپ محبت کے انداز اختیار کرتے ہیں، جیسے کہ ہمارے کچھ قرہ جو ہیں، کچھ علماء کاپی کرتے ہیں ایک دوسرے کو، یہ محبت ہے، اس کی گنجائش ہے. ایک ہے کسی کی توہین کی غرض سے اس کی نقالی کرنا کہ دیکھو بات کیسے کرتے ہیں، ان کا چہرہ ایسا تھا، ان کی آنکھیں ایسے تھیں، ان کی داڑھی ایسی تھی، چلتے ہیں تو ایسے چلتے ہیں. تو توہین کی غرض سے، اہانت کی غرض سے کسی کی نقل اتارنا یہ بھی اصلاح طلب پہلو ہے. اور نبی علیہ السلام نے اس کی بھی اصلاح فرمائی یہ کہہ کر کہ مجھے اتنا مال دے کر بھی کوئی کہے کہ ایسا کرو تو میں کبھی ایسا نہ کروں. تو بکھرے ہوئے ہیں ہمارے اعمال، چاروں طرف بکھرے ہوئے، ہمیں ایک دوسرے کی اصلاح کرتے رہنا چاہیے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.